الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. احباب گرامی، حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے مسند احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی. اس کے اندر روایت ہے، اور اس روایت کا کچھ حصہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں بھی ہے، ابن حبان حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للرجل من الانصار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مدینے والے تھے نا، جن کو انصار کہا جاتا ہے، جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ مہاجر کہلاتے ہیں. تو وہ انصار میں سے ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوجنی ابنتا کا، اپنی جو بیٹی ہے نا اس کا مجھے رشتہ دے دے. فقال نعم وکرامۃ یا رسول اللہ ونعمانی. اس سے زیادہ بھی کوئی عزت والی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی میرے لیے کوئی شرم والی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ مجھے کوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی بات ہو سکتی ہے کہ آپ مجھ سے رشتہ مانگ رہے ہیں؟ بڑی اسے خوشی ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس سے کی. جب اس نے اتنی خوشی کا اظہار کیا، فقال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی لست اریدھا لنفسی، میں اپنے لیے نہیں یہ رشتہ مانگ رہا، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا ہے یہ رشتہ. قال فلمن یا رسول اللہ، پھر اس نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ یہ رشتہ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ قال لجلیبیب، میں جلیبیب کے لیے مانگ رہا. یہ جلیبیب جو تھا نا، لا جمالا ولا مالا، نہ کوئی شکل و صورت تھی، رنگ بھی کالا کلوٹا تھا، نین نقش بھی بدے سے، قد بھی چھوٹا، ولا مال، مال پلے بھی کوئی شے نہیں، ماتڑ، بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا ماتڑ، بالکل وہ ماتڑ تھا. کئی دفعہ نبی علیہ السلام نے اس سے بات بھی کی تھی کہ تو نکاح نہیں کروانا؟ کہتا جی مجھے رشتہ کس نے دینا ہے، مجھے رشتہ کس نے دینا ہے. ماتڑ تھا. نبی علیہ السلام کا پیار دیکھیں کہ وہ کھڑا ہے تو پیچھے سے اس کو پکڑ لیا، آنکھوں پہ جس طرح ہم لاڑ سے پیار سے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو کبھی ادھر گھومیں کبھی ادھر گھومیں، نبی علیہ السلام بھی ساتھ و ساتھ ہی گھوم جائیں. یہ ہے لیڈروں کے لیے نبی علیہ السلام کا رویہ. اللہ ہر ایک کو اروپتی کرے، ہر ایک کو کھروپتی کرے، لیکن لیڈروں کے لیے سارے کارکن برابر ہوتے ہیں. وہ اروپتی ہے، وہ ماتڑ ہے، غریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے. وہ جتنا غریب تھا اتنا ہی نبی علیہ السلام نے کمر سے اس کو جفی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ گھوم رہا ہے، ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام بھی گھوم رہے ہیں. بارہ وہ کہتا تھا کہ مجھے رشتہ کس نے دینا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے خود اس کے لیے رشتہ مانگا. انصاری صحابی سے کہا کہ رشتہ دے دو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. جب کہا کہ میں اپنے لیے نہیں، اپنے جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں، تو وہ کہنے لگا اچھا جی، پھر میں اس کی ماں سے مشورہ کر کے نا آپ کو بتاؤں گا. گھر گیا، گھر جا کر صحابی نے
اپنی بیوی سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، اس کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رشتہ مانگے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جب بتایا کہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، جلیہ بیوی کے لیے مانگ رہے ہیں، کتھے ہو جلیہ بیوی کتھے میری تھی، کتھے ہو جلیہ بیوی کتھے میری تھی، کتھے ہو جلیہ بیوی کتھے میری تھی، 3 دفعہ اسی انداز میں یہ حدیث میں لفظ موجود ہے۔ کیوں کالا کے لوٹا جا بھوکھا ننگا، تو کتھے میری تھی، کبھی بھی نہیں جا رہی عمر میں، کبھی بھی نہیں کریں گے رشتہ۔ یہ جو ہمارا عورتوں کا فوراً رد عمل ہوتا ہے نا، اس عورت کا یہی رد عمل تھا۔ آخر ماں تھی، بیٹی کے لیے ہر ماں باپ اچھے سے اچھی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، اللہ ہر ایک کے مقدر آسان کرے، سونے کرے، اچھے کرے۔ بہرحال ماں نے کہا کہ جب تک میری عمر ہے میں تو نہیں کروں گی۔ جب جواب مل گیا بیوی کی طرف سے، تو خامہ جو تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر آیا تھا کہ بیوی سے مشورہ کر کے میں آتا ہوں، اب وہ اٹھا جانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جا کر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاؤں کہ بھئی ہمارے ہاں تو یہ مشورہ ہے۔ اتنی دیر میں وہ بیٹی جس کی یہ رشتے کی بات تھی، اور کنواری بیٹیاں کتنی شرم و حیا والی ہوتی ہیں ہر ماں باپ جانتا ہے۔ ہماری بیٹیاں اپنے منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں سکتی، لیکن یہاں بہت بڑا امتحان تھا، اور وہ امتحان کیا تھا کہ وہ کالا کلوٹا نہیں دیکھنا تھا، دیکھنا یہ تھا کہ بھیجا کس نے، دیکھنا یہ تھا کہ بھیجا کس نے۔ اس لیے اس شرم و حیا کی پتلی جو تھی، وہ جو وقار کا ایک مجسمہ تھی، اس بیٹی نے خود ان سے کہا، ماں باپ سے، اچھا مجھے ذرا یہ تو بتاؤ، من خطبنی الیکم، میرے بارے میں رشتے کی بات تم سے کی کس نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تیرے رشتے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگی، اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کیا نبی علیہ السلام کی بات کو لٹا رہے ہو؟ میرا دیکھ رہے ہو کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھیجنے والا کون ہے؟ قربان جائیں ان بیٹیوں پہ جن کے دلوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا، محبت تھی۔ آپ کی محبت میں وہ کالا کلوٹا جو ہے، اس کے والے سے کہنے لگی ادفعونی، اس کے سپرد مجھے کر دو، نہیں مجھے ضائع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرف ایمان مومن بچیوں کا، اور آج کی مومن بچیاں بھی دیکھیں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی رشتہ ہے۔ لیڈی ڈیانا ہے، فلاں ہے، فلاں، جو چبل سے چبل ہے اس کی یہ سب کاپی کرتی پھرتی ہیں۔ میری اور آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ جتنی ماڈل بنی پھرتی ہیں یہ ساری میری اور آپ کی بیٹیاں ہیں، اور ان میں سے کوئی فاطمہ بننے کے لیے تیار نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ان کی نقل کروں کہ وہ کیا تھی۔ بہرحال قربان جائیں اس بیٹی کے جس نے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ کس کو رد کر رہے ہو، کس کو واپسی جواب دے رہے ہو؟ مجھے ادفعونی، مجھے کر دو سپرد ان کے، نہیں مجھے ضائع کریں گے۔ اور اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ وہی جو مہتڑ تھا، ایک غزوے کے اندر 7 اس نے قتل کیے، اور اس کے بعد وہ جو تھے کافر انہوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے جب لاشیں تلاش کر رہا پوچھا، دیکھو یار کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں جی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور ہمایت جلائے بیب کو دیکھو وہ کدھر ہے؟ تو وہ دیکھا تو 7 کافر جو تھے وہ مار کر پھر وہ شہید ہوئے تھے۔ اللہ اس سے دینے والا ہے۔ بہرحال اب یہ دیکھیں، پچھلے جمعے میں نے وہ آج کل کا جو نکاحوں کا سیزن ہے اس کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کی تھیں، اسی حوالے سے یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کتنی سادگی تھی، کتنی سادگی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہے، یہ رشتہ دے دو، اور وہ جو ہیں وہ گھر جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ماں باپ کی مرضی نہیں بھی بن رہی، لیکن وہ بیٹی پہ قربان جائیں جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بات بس۔ کیوں؟ قرآن نے یہی بات کی ہے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورہ احزاب کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ کسی مومن مرد کے لیے نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے۔ اب نبی علیہ السلام نے رشتہ مانگ لیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ نبی علیہ السلام کی طرف سے طے ہو گیا۔ اب اس کے بعد حق کیا ہے؟ سمعنا وأطعنا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات آ گئی، بس میری مرضی میں نہ مانوں، میرا جی نہیں چاہتا، بیوی نہیں مانتی، بیٹی نہیں مانتی، سب باتیں غلط ہیں،
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت ہے، صحیح پہچان ہے، تو اس پہچان کے بعد چونچ رہا ادھر ادھر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے دل میں یہ بات پختہ رکھنی ہے ہم نے کہ ہمارے لیے جو بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر خیر والی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام اپنے خطبے میں بھی اور میری بھی ہر جمعے میں یہ ضرور کوشش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہم ہر جمعے دہرائیں، اور وہ کیا ہے؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، طریقہ، بات، آپ کا فرمان، آپ کا فیصلہ وہ سب سے بہتر ہے۔ ماں باپ لاکھ خیر خواہ ہوں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کے حقدار ہیں، بات تسلیم کیے جانے کے حقدار ہیں۔ النبی اولا بالمومن، مومنوں میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان نثاری کا نہیں اس نے پرواہ کی کہ ساری زندگی کالا کلوٹا ہر جس کو دیکھوں گی تو کیا دیکھوں گی، نہیں، اس نے کہا کہ دیکھوں گی کہ یہ دیا کس نے، مجھے دیا کس نے ہے، بس اگر یہ بات نصیب ہوگی ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کتنا سادہ معاملہ ہے، نکاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے منگنی کی، اور دیکھیں کتنی آسانی سے منگنی جو ہے وہ طے ہو رہی ہے، اور ہمارا حشر ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور منگنیوں پہ جو دوسرے بیٹی والے کا ہم جنازہ نکالتے ہیں، اللہ ہی ہمیں معاف کرے۔ کتنے ہم چکر لگا کر ان کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں، اور کس بری طرح پیسے رکھنے کے بعد، فنکشن کرنے کے بعد پھر جواب دے دیتے ہیں، یعنی جیسے اس کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، اس کو کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی دنیا کا کوئی قاعدہ کلیہ۔ خدا را جب یہ منگنیاں وغیرہ آپ نے کرنی ہیں، اللہ ہر ایک اولاد کی نعمت سے نوازے، یہ خوشی وہ گھڑیاں آئیں، پہلے باہر چیک کر لیں، ادھر ادھر چیک کر لیں، گھر والوں کو اور خاص طور پر ان بیٹیوں پر قیامت نہ ڈھائیں جن کو دیکھ کر، کھا پی کر، اور آخر میں جا کر پھوپھی جو ہے، ماسی جو ہے، وہ جا کر جواب دے دیتی ہے، نہیں جی ہمیں پسند نہیں۔ اس بیٹی کے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ اس کا جو کچھ ہے اپنا بنایا ہوا ہے، وہ تو سارا اللہ کا ہے، وہ تو سارا اللہ کا ہے۔ دیکھیں اللہ والوں کا رنگ کالا کلوٹا ہے، نہ کوئی شکل ہے، نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی جمال ہے، نہ کوئی مال ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر کہ آپ نے بھیجا بس مجھے قبول ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ دین داری کو ترجیح دو، اگر دین داری نظر آ رہی ہے آپ کو تو باقی سب کچھ اللہ برکتیں ڈالنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ مومن کو ہر میدان میں، وہ خوشی کی گھڑی ہے، غمی کی گھڑی ہے، ہر جگہ پر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معیار سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہ بخاری شریف میرے سامنے کھلی ہے، اور اس میں حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، کہتے ہیں انی لفی القوم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں لوگوں کے ساتھ میں بھی اس مجلس میں حاضر تھا جو مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگی ہوئی تھی۔ اس قامت امراتن، ایک عورت کھڑی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں مرد اور پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، اور جو مسائل وہ پوچھنے تھے وہ بڑی منافقت نہیں تھی ان میں، عربوں میں جو کچھ بھی تھی نا کمیاں کوتاہیاں، منافقت نہیں تھی، نہ ہونے کے برابر، اور عورتیں بھی دبنگ جو بات دل میں کہہ دیتی تھی۔ اس قامت امراتن، ایک عورت کھڑی فقالت، کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہا قد وہبت نفسہا لکا، میں نے اپنی جان آپ کے لیے ہبہ کر دی ہے، یعنی میں اپنی جان کو آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں، آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں، اپنے ہاں قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یجبھا شیئا، کوئی جواب نہیں دیا۔ ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہوئی، پھر اس نے یہی بات کی، نبی علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر وہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے قربان کر دیا، ہبہ کر دیا، آپ مجھے قبول فرما لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 بار جب ایسے ہو گیا نا تو صحابی جو ہے نا پھر وہ کھڑے ہوئے، فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
انکحنیہا، آپ اس کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ کو اس نے 3 دفعہ آفر کی ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا مطلب ہے آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، اپنے نکاح میں سے نہیں لانا چاہتے، تو آپ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ نکاح کا معاملہ ہے جو ہمارے لیے آج کل منگنی کا جو سٹیپ ہے وہی عذاب بنا ہوا، غریب آدمی بیچارہ منگنی بھی نہیں کر سکتا، اور ایسے ظالم لوگ ہیں کہ راستے میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچھا یہ نہیں ملے گا، وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے منگنی کو کتنا عذاب بنایا ہوا ہے، اور وہاں دیکھیں کتنی سادہ مجلس ہے، مجلس میں اس عورت نے 3 دفعہ آفر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ تو وہ بندہ جو ہے نا، ایک آدمی مجلس میں سے وہ کہتا ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ کالا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حال اندہ کا من شعر ہو، تیرے پلے بھی کچھ ہے؟ نکاح دا تے چاہ کرن ڈیا ہیں، تیرے پلے بھی کچھ ہے، جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، بالکل یہی سٹائل ہے عربی کا، تیرے پلے بھی کچھ ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں جی پلے تو کچھ بھی نہیں۔ قال، تو فرمایا اذهب فاطلب ولو خاتما من حدید، جا کر تلاش کر، چاہے لوہے کا چھلا انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، جاؤ تلاش کرو جا کر۔ فذهب، وہ گیا، وطلب، اور طلب کیا، ثم جاء، اور پھر آیا، فقال، اور کہنے لگا ما وجدت شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، آ گیا ہوں ایسے ہی بس۔ ولا خاتما من حدید، لوہے کا چھلا بھی نہیں ملا، وہ انگوٹھی بھی نہیں ملی لوہے کی، اتنا یعنی نادر غریب بندہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر گیا، سارا زور لگا کر آیا۔ قال هل معك من القرآن شيء، کوئی قرآن آتا ہے تھوڑا بہت؟ قال معي سورۃ کذا و سورۃ کذا، فلاں فلاں سورت آتی ہے۔ قال، فرمایا اذهب، جا، فقد انکحتک بما معك من القرآن، جا، میں نے تیرے جو جتنا تجھے قرآن آتا ہے نا، اس قرآن کے بدلے تیرا نکاح کر دی، یعنی تیرا حق مہر جو وہ جتنی صورتیں تجھے آتی ہیں نا، تو وہ اس کو یاد کروا دینا۔ دیکھیں کتنی سادگی ہے، سادہ سا انداز ہے، واضح واضح سا معاملہ ہے، اور کوئی اس میں نا رکھ رکھاؤ، دکھلاوا، یہ وہ ٹور شور جھوٹی ہے نا، اس کا کوئی ذرہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ کتنا سادہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ منگنی کا یہ کر دیا ہے، منگنی کی سادگی۔ اس کے بعد دیکھیں نکاح کی سادگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ اثر صفرۃ، اور ان پر زردی کا رنگ، یہ جو زعفران کا رنگ ہے نا، زردے والا سمجھ لیں، یہ رنگ کے نشان تھے۔ فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فأخبرہ انہ تزوج امرأۃ من الانصار، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے، واضح کیا کہ میں نے انصار میں سے ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اب صحابہ سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ قیامت تک ان سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ ایمان ہے، اور میں یہ دعوت دوں گا ہر ایک کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جو مقدر صحابہ کے تھے وہ کسی دوسرے کے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، انہوں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بولتے سنا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے دیکھا ہے۔ اور یہ وہ شرف ہے، اب قیامت تک نیک سے نیک تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ذات نہیں آئے گی کہ جن کو یہ آنکھیں جہاں کبھی دیکھ سکیں، یہ ان کا ہی مقدر تھا، ان جیسا خوش قسمت کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہی مدینہ ہیں، وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اسی مدینے میں نکاح کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کا چھڑکا ہوا رنگ دے کر پوچھ رہے ہیں، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا۔ یعنی یہ جو ہمارے یہاں تکلفات ہیں، پھر اتنا چوڑا لمبا چوڑا یہ بندوبست ہوگا، فلاں علامہ صاحب فلاں سرکار ہوں گے تو نکاح ہوگا، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن جتنی محبت، جتنی عقیدت، جتنی شان، سب کچھ اپنی جگہ پر، اتنی ہی سادگی ہے، کوئی تکلف نہیں۔ نکاح کی بات ہوئی، نکاح کر لیا، اللہ خیر صلی اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کوئی غصہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ پوچھا کم سکتا الیہا، کتنا مہر دیا ہے عبد الرحمن؟
قال زینت نوات من ذہب، سونے کی گٹھری جو ہے نا، جس طرح کھجور کی گٹھری ہوتی ہے نا، اتنا سمجھ لیں بھی سونا جو ہے نا وہ میں نے حق میں رکھا ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، اے عبد الرحمن نکاح کر لیا بہت اچھا ہوا، اب ولیمہ کر، چاہے ایک بکری کا کر۔ پہلی بات منگنی، وہ آپ کے سامنے آ گیا معاملہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا کتنا سادہ ہے۔ نکاح کا معاملہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے سامنے یہ کھلی ہوئی ہے، نکاح کتنی سادگی سے ہو رہا ہے۔ خدا را یہ جو ہم نے بچیاں بوڑھی کرنا لازم کر لیا ہے، لیکن اپنا ایک جھوٹا معیار ہے، اس سے نیچے آنے کے لیے ہم تیار نہیں، یا پھر اتنا قرضہ اٹھا کر ہم یہ نکاح کے معاملے جو ہیں ان سے فارغ ہوتے ہیں کہ پھر ساری زندگی ہماری کمر نہیں سیدھی ہوتی۔ قبول ہے، سادہ سی بات ہے، اتنی سی بات پہ نکاح ہو جاتا ہے، اسلام نے یہی رکھا ہے۔ بلکہ آج کل یہ جو کرونا ہے، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی شر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی خیر بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر ایک خیر بھی ہے، یہ جو ایس او پی گورنمنٹ ہدایات ہمیں دے رہی ہے نا کہ تھوڑے سے فاصلہ رکھیں، کوئی گورنمنٹ یہ بیوقوف بھی نہیں، ظالم بھی نہیں۔ اب پچھلے 2-4 مہینے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کچھ نہیں کہا گورنمنٹ نے، اب پھر گورنمنٹ جو پریشان ہے کیونکہ ریشو جو ہے ہر روز مریضوں کی اور مرنے والوں کی بڑھتی جا رہی۔ اب اس میں احتیاط کیا ہے کہ تھوڑا فاصلہ رکھیں تاکہ یہ جو وائرس ہے نا یہ آپ ایک کا دوسرے تک نہ پہنچ سکے۔ آپ طاقتور ہیں، آپ کو نہیں اثر ہو رہا، لیکن جو دوسرا ساتھ کھڑا ہے اس کو اثر ہو جائے گا۔ آپ کے اندر وہ وائرس تھا، آپ طاقتور تھے، مدافعتی قوت زیادہ تھی، بچ گئے، اللہ ہر ایک کو بچائے، لیکن دوسرے کو اثر ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ جو یہ ڈاکٹر حضرات، حکومت ہماری خیر خواہی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے یہ جو ہدایات دیتی ہیں، ان ہدایات کی پرواہ کریں۔ مسجدوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں، گھروں میں بھی احتیاط، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ کوئی سنت سے ہٹ کر نہیں معاملہ۔ بہرحال اب انہی دنوں میں یہ جو کرونا کے دن ہے نا، ان میں گورنمنٹ نے پابندیاں لگا دی ہیں، یہ آپ کے شادی ہال وغیرہ جو ہیں ان کے اندر فنکشن نہیں ہوگا، بندے اتنے نہیں ہوں گے، آسان کر دیا، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے جو بچے بچیوں کے نکاح لٹکے ہوئے ہیں صرف اور صرف جھوٹی ناح کی خاطر، اتنا پیسہ ہوگا پھر نکاح کریں گے، یہ ہوگا پھر کریں گے، وہ ہوگا پھر کریں گے۔ خدا را یہ دیکھیں کتنی سادگی، اور یہ بخاری شریف کی اعلیٰ درجے کی صحیح روایتیں جو ہیں میں آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو دین نے ہمیں رنگ دیا ہے اس رنگ کو لے کر ہم آگے نکلیں، آگے بڑھیں، اور وہ دین کا سادہ اور جامع جو رنگ ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ سب کچھ اس دین میں ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، اور اس کے لیے عذاب بنا کر خوشی کو منانا یہ نہیں ہے، سادہ سے سادہ انداز میں۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور قرآن نے کیا کہا، من آتیتم احداہن قنطارا، انہوں نے تو دی نہیں سونے کی گٹھلی، اگر آپ خزانہ دینا چاہیں وہ بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں اس میں، ماں باپ کی حیثیت کے مطابق ہے، اور جو بچہ جو ہے اس کی جو معاشرتی حیثیت ہے اس کے مطابق۔ جھوٹی نہ کے لیے جھوٹے حق مہر نہ رکھیں، یہ غلط ہے بالکل۔ اور خاص طور پر جب مجھے کوئی کہے نا تو میں تو کہتا ہوں اچھا بھی آپ نے سونا کتنا بنایا، وہ بندے کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے آدھا تولہ، 2 تولے، 5 تولے والے بھی نکاح پڑھائے ہیں، اور ایک اچھی پوزیشن والے تھے، میں نے پوچھا کتنا تولہ جی، زیور کہنے لگے 20 تولے، میں نے لکھو جی حق مہر 20 تولے۔ وہ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق بنایا، اور سب سے آسان ہے، نہ مزید خرچہ پڑتا ہے، اور یہ جو 32.5 ہے وہ 32 جو ہے وہ اب 1500 میں بدل گیا، بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے، یہ معاشرتی حیثیت ہے۔ یہ تو آج جو فقیر ہے وہ بھی نہیں لیتا، وہ بھی کہتا ہے نہیں جی 50 روپے دو، 100 روپے دو، 50 روپے دو، 100 روپے دو، آپ 32 کو کہتے ہیں یہ شریعت میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، قطن کسی جگہ پہ یہ نہیں ہے، یہ بندے کی حیثیت کے مطابق ہے، جو مالدار ہے وہ اپنی حیثیت، اور جو غریب ہے وہ اپنی حیثیت۔ بہرحال اسلام نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سادگی پہ چھوڑی ہیں، اپنی حیثیت پہ چھوڑی ہیں، اور خوشی کا موقع ہے، خوشی کو خوشی کے رنگ میں منانے کا راستہ دکھایا ہے۔ اولم ولو بشاۃ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا، عبد الرحمن ولیمہ کا، بے شک ایک بکری کا۔ نبی علیہ السلام خود خیبر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے حضرت زینب کا ولیمہ کیا، اور سارے لشکر کو نبی علیہ السلام نے دعوت دی، سارا لشکر۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم نے تقوی کا تاؤ لگ جاتا ہے اور شادی کو غمی میں بدل رکھا ہے۔ مولوی کو ممبر پہ چڑھ جائے اس دن تو وہ قبر کے عذاب سے ہی نہیں نکلتا، اللہ کے بندو خوشی کا موقع، بیچاروں کو خوشی کی کبھی بات بھی سنا دو، نہیں وہ اس دن کا عذاب قبر لے کر بیٹھ جائے گا۔ اور دوسرا، کسی نے کوئی خوشی کے حوالے سے شریعت سمجھ کر نہیں، اپنا رواج، اب مدینے کا رواج تھا رنگ پھینکنے کا،
اب نبی علیہ السلام نے روکا عبد الرحمن بن عوف کو، کوئی اس کا فائدہ بتائیں مجھے، کوئی فائدہ نہیں اس رنگ کا، لیکن ایک رواج تھا ان کا، اور اس رواج میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا نکاح ہوا ہے، وہ رنگ دیکھ کر بندے کو اندازہ ہوا صلی اللہ خیر سے۔ آج اگر کو ہمارے ہاں کو بچیاں چھوٹی سی جو ہے نا وہ بیچاری کہہ دیں ابھی میرا گھوڑی چڑھیا تو مولوی کو آگ لگ جاتی ہے، وہ یہ کیا ہو گیا، کفر ہو گیا، بدعت ہوگی، فلاں ہو گیا، گانا ہو گیا، اللہ کے نہ کو گانا ہے نہ وہ بچیاں سب ایسی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اور انصار کی عورتیں جو ان چیزوں کو پسند کرتی ہیں، تو دین جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے تقوی سے خدا را نہ بنائیں، دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، بس وہاں دیکھیں ہے کہ نہیں ہے، اگر وہاں ہے تو میرا باپ معاف نہیں کرتا، ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں گے تو مولوی ہے فلاں ہے، باہر میں جائیے سارے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ولیمہ آپ نے کیا ہے تو آپ اپنے اوپر جتنا مرضی بوجھ ڈالیں، ولیمہ آپ نے کرنا ہے اپنے گھر، 5 بندے بلا لیں، 500 بلا لیں، 5000 بلا لیں، گنجائش ہے اس میں، قطن کسی جگہ پہ کوئی نفی نہیں ہے۔ خدا را بیٹی والوں کے اوپر نہ بوجھ بنے، نہ بارات کی شکل میں، نہ بارات سے پہلے منگنی کی شکل میں، نہ بارات کے ساتھ جہیز کی شکل میں۔ یہ جو بوجھ ہیں ہم ان بچی والوں کا کمر توڑنے والا انداز اختیار کر رکھا ہے، یہ سراسر ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ یہ انسانیت سے گری ہوئی باتیں ہیں، سوچے ہیں، رویے، یہ کوئی انسانیت نہیں۔ وہ آپ کو دل کا ٹکڑا دے رہے ہیں، آپ اسے لکڑیاں مانگ رہے ہیں، یہ صوفہ دو، یہ دو، فلاں دو، کار دو، کوٹھی دو، یہ سب اور سب انسانیت سے گری ہوئی باتیں ہیں۔ خدا را اپنے وقار اور مقام پہ رہ کر سارے معاملے طے کرے اور شریعت کے رنگ میں رہ کر طے کرے۔ یہ اگر کوئی دیتا ہے اپنی بچی کو تو اس میں کوئی حرج نہیں، ڈیمانڈ آپ نہ کریں، روکیں اسے کہ بھئی ہمیں نہیں ضرورت، اللہ کا شکر ہے کام چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ اس کے باوجود ماں باپ کا ایک مرتے دم تک تعلق رہتا ہے بچیوں کے ساتھ، وہ نبھاتے ہیں، نبھائیں، اپنی مرضی سے، ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بچہ ہے اس کے بدلے میں یہ دوں گا، گویا آپ نے ایک جانور پالا تھا قربانی والا، اب اس کی قربانی کا وقت آ گیا اور آپ اس سے وہ بدلا لے رہے ہیں۔ خدا را ان رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ رویے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر میدان میں، وہ خوشی کا معاملہ ہو، وہ غمی کا معاملہ، ہر میدان میں ہم دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کیا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ آج دیکھیں طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، اور وجہ کیا ہے، یہ دنیاوی مفادات کی بنیاد پر ہم سارے رشتے کرنے نکلتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کی باتیں اپنی جگہ پر، اصل ترجیح دو دینداری کو، اور جب ہمارا سوچ کا پیمانہ بدل جائے گا انشاءاللہ یہ گھر جو ہیں یہ جنت کے نمونے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے معاملات ان کو آسان فرمائے، بہتر فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر اپنی زندگی کے معاملات نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ احباب گرامی، یہ تیسرا جمعہ، میری اپنی طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، اور احباب نے، دوستوں نے دعاؤں کا کہا بھی ہے، فلاں مریض، جس کو بھی جو بھی مرض ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، تمام کی تمام تکالیف دور فرمائے، وہ قادر ہے۔ ڈاکٹروں کے کاغذوں میں لا علاج مرض ہیں، اللہ کے ہاں کوئی چیز لا علاج ناممکن نہیں، ہر چیز اللہ کے ہاں ممکن ہے، اللہ قادر ہے۔ وہ بالکل جس کو بستر مرگ پر آپ نے ڈال رکھا اس کو اٹھا کر میدان عمل میں لانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ سے خلوص نیت سے دعا کریں، یا اللہ جو بیچارے کینسر کے مرض میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی نجات، یا اللہ جو جس قسم کی بھی بیماری میں ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، ساری کی ساری تکلیفیں اللہ دور فرما، تو قادر ہے، تیری قدرت سے کوئی چیز مشکل اور محال نہیں، تو مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور ڈاکٹروں کے کہنے پہ مایوس نہ ہو جایا کریں، بے شک وہ اپنے علم کے مطابق جو بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ان کے پیمانوں سے نہیں ناپی جاتی، اللہ کی رحمت اللہ کی ذات کے حوالے سے ناپا کریں، وہ بے نہال، وہ قادر ہے، جب چاہے
معاملہ درست کر دے۔ اس لیے اللہ سے خلوص نیت سے اپنے لیے بھی باقی کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو احتیاط کا معاملہ ہے اس کو بھی ضرور مد نظر رکھیں، وہ گھر ہو، مسجد ہو، دفتر ہو، جو بھی ہو، ہر جگہ پر یہ SOPs وغیرہ یہ ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی گورنمنٹ نہیں کر رہی، ڈاکٹر بیوقوف نہیں ہے جو ہمیں اب کہہ رہے ہیں، پہلے تھا لہر آئی اب پھر آئی ہے، اس لیے احتیاط کریں گے تو اللہ خیر کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔